بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، کل سے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے کہ فیض حمید صاحب آیا سائی کے جو سابق چیئرمین تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ توجہ جو ہے آج پی ٹی آئی سے جو ہمدردی لوگ رکھتے ہیں ان کی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ جو آئینی ترامیم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس شور و غوغا میں آپ کی نظر ادھر سے ہٹ کر ادھر رہے اور ادھر وہ کام دکھا جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو اس پہ توجہ تو دینی چاہیے، ہر خبر امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب وہ بہت بڑے سربراہ تھے بہت بڑی ایجنسی کے، تو اس کو ضرور آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا۔ اچھا، کل بھی میں نے پروگرام اسی پہ کیا تھا کہ آئینی ترامیم جو ہیں اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا۔ آج اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اب باہر نکلنا ہے، اب فائنل کال ہے۔ فائنل کال پہ غور کرنے کے بجائے اگر آپ فیض حمید کیس پہ رہیں گے تو آپ کا فوکس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور فوکس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو مسئلے پہ فوکس رہنا چاہیے۔ اچھا، لیکن بہرحال تھوڑی سی بات اس پہ بھی رکھنی چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ عاصم منیر جو ہیں ان کا نشانہ کس طرف ہے اور نگاہ کس پہ ہے۔ فیض حمید کے ذریعے وہ کیا عمران خان کو پھانسنا چاہتے ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیے کہ ان کے گولز کیا ہیں اور ان کا ایکشن کیا ہے، اور پھر عوام کا اس پہ ری ایکشن کیا ہوگا۔ ہر ایکشن کا ایک اپوزٹ ری ایکشن تو ہوتا ہے نا، اس پہ ذرا ضرور آپ کو توجہ رکھنی چاہیے، اور ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ جرنیل کرپشن کے اتنا خلاف ہیں، اگر یہ آپ کی نیت ہے، تو اس وقت رائٹ دس منٹ بلوچستان کے بارڈر سے لے کے کراچی کے ایئرپورٹ تک ہر جگہ پہ آپ کے لوگ سیکیورٹی پر ہیں، اور اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، مال بھی بن رہا ہے۔ ان کو پکڑ لیجئے جلدی سے، اگر آپ کرپشن کے خلاف ہیں تو۔ آپ کو سب کا پتا ہے کہ کون کہاں سے کیسے پیسے بنا رہا ہے، پکڑ لیجئے ان تمام لوگوں کو اگر آپ کرپشن کے خلاف ہیں تو۔ اچھا، یہاں پر یہ بات تو آپ کو جاننی چاہیے، ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایسا اپنا سیاسی امیج بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ایک سیاسی ایکٹ ہے، یا یہ ٹرولی بڑے سنسیئرلی یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، سیاست میں بیانات سے زیادہ ایکشن پہ توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ بیانات تو لوگ دیتے رہتے ہیں، کچھ بھی بیان دے سکتے ہیں۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ وہ ایکشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے۔ اب جو انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے کہ 2017 کا کیس اب لائے ہیں، تو سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ سوال یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ 2017 سے اب تک کتنے لوگ ہیں، وہ کتنی رقم بنا کے جرنیل جا چکے ہیں۔ آپ اس وقت یہ سوال نہیں آپ نے اٹھایا، اس ملزم کو نہیں پکڑا، آج کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے، عقلی دلیل کے ساتھ ریشنلی آپ اس کو پٹ اپ کر سکتے ہیں کہ بھائی 17 سے اب کیوں اٹھایا؟ یہ ٹائمنگ تو دیکھنی چاہیے نا کہ وہ کیا کتنی ضروری ہے۔ اچھا، 4 پوائنٹس ہیں جو میں نے سوچے تھے کہ آپ کے پیش نظر لاؤں گا۔ کہ دیکھیے، پہلا پوائنٹ یہ دیکھیے، یہ ملٹری کے اندر کا معاملہ تھا۔ ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، ان کے اندر کی چیز ہے، اپنے بیرکس میں اپنی عدالت میں رکھتے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ تشہیر باہر کیوں کی جا رہی ہے؟ ملٹری کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے بیس میں رکھتے ہیں، وہیں پہ رکھنا چاہیے۔ باہر اس کی اتنی تشہیر کیوں کی جا رہی ہے؟ اس سے کیا مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 2، کیا آپ عوام کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو اسکریچز آپ کے چہرے پہ پڑ گئے ہیں، جرنیلوں نے ڈال دیے فوج کے، آپ اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اپنے لوگوں کو بھی کرپشن میں پکڑ رہے ہیں، ہم تو کرپشن کے خلاف ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اس ایکشن کے ذریعے کیا آپ فوج میں جو لوگ آپ کے مخالف ہیں، جو کہہ رہے ہیں یہ ساری حرکتیں مت کرو، ان کو ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے کچھ کہا تو میں تمہارا بھی کورٹ مارشل کر دوں گا؟ اور پوائنٹ نمبر 4، کہ آپ اس ایکشن کے ذریعے
ایک شور مچا کے یہ تاثر دے کے کہ ہم تو ISI کے سابق چیف کو پکڑ کے ملٹری کورٹس میں لے جا سکتے ہیں اور اس سے کہیں کہ تمہاری سزا عادی ہو سکتی ہے اگر تم عمران خان کو انوالو کر دو 9 مئی کے قصے میں، تو پھر ہم تمہارے ساتھ بہت نرمی کر لیں گے، بہت ساری مراد باقی رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ عمران خان جو ہیں ان کو ملٹری کورٹس کی طرف سے سزا دے دی جائے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس اینگل سے سوچیں اور اس کا توڑ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہر اس محب وطن پاکستانی کا یہ فرض ہے جو پاکستان سے اور عمران خان سے محبت رکھتا ہے۔ اچھا صاحبوں، ایک بات پہ غور کیجئے کہ عدلیہ حالات واقعات عاصم منیر کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بڑے فرم ایکشن لیں۔ اچھا، یہ ایک ایکشن انہوں نے لیا ہے، ان کے پتہ نہیں کون ایڈوائزر ہیں یا وہ نشے میں رہتے ہیں یا کس مزاج کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے اپنا پیٹ خود ننگا کر کے دکھایا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، یہ مطلب ہر آدمی یہ بات سوچ سکتا ہے، اور میں تمام محب وطن پاکستانیوں سے کہوں گا زیادہ سے زیادہ سوالات اٹھاؤ، اس پر تو زیادہ سے زیادہ سوالات اٹھاؤ، سچے سوال اٹھاؤ۔ ان کے 10 جھوٹ کے مقابلے میں تم ایک سچ بول کے ان کے 10 جھوٹ جو ہے نا ان کو اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہو۔ مثلا دیکھیے، یہ سوال بنتا ہے اور آسان سے آپ کسی دوسرے کو اس کو پہنچا سکتے ہیں کہ جب یہ جو انہوں نے 400 تولے سونا مار لیا کسی کا، وہ ٹاپ بلڈرز کا، تو یہ 17 میں جب وہ ایک کارروائی کر رہے تھے تو یقیناً ان کے ساتھ اس وقت IG پنجاب بھی شامل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جب 9 مئی کا حادثہ ہوا، اگر اس میں وہ انوالو ہے تو ٹاپ بلڈر کے ساتھ جب وہ تھے تو اس وقت کا وزیر داخلہ بھی دیکھ رہا تھا، اس وقت کا وزیر اعظم بھی دیکھ رہا تھا، اس وقت کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وزیر داخلہ، جی وزیر داخلہ وہ بھی تھا، اور ہاں جنرل اس وقت کا جو چیئرمین آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ بھی تھا، سب موجود تھے۔ تو اب جب یہ کارروائی شروع ہوگی اگر اس کے خلاف، تو تمہیں لوپ میں سب کو لینا پڑے گا۔ اب لوپ میں اگر تم نہیں لیتے، صرف ایک کو لیتے ہو، تو یہ تو ذاتی خلش ہو گئی، ذاتی دشمنی ہو گئی۔ لوپ میں جب تم لینے چکر شروع کرو گے تو ایسے چہروں سے نقاب اٹھے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اچھا، فوج کے اندر جو لوگ ابھی دو چار ہفتے تو وہ دب کے رہیں گے کہ کہیں ہمارا نام نہ آ جائے، لیکن اس کے بعد ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی ماں سوائے اس کے کہ وہ تمہارے خلاف کلیکٹیولی اٹھیں اور تمہیں اس سیٹ سے اٹھا کے عاصم منیر کو پھینکیں۔ اچھا، یہ سخت لفظ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کا اس وقت اٹھ جانا اس دنیا سے، یا نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس عہدے سے اٹھ جانا ان کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک عرصے سے میں بتا رہا ہوں، یہ ان کے منصب کی جاب ہی نہیں تھی، یہ ان کا منصب ہی نہیں تھا، ان کو اس کی کوئی پریکٹس نہیں تھی، ان کو کیا پتا کہ حکومت کیسے چلتی ہے، ان کو تو یہ پتا ہے کہ گولی کیسے چلتی ہے اور کس وقت چلتی ہے۔ وہ بھی غلط فیصلے آج تک کرتے رہے ہیں کہ جب گولی چلانی تھی خالی چلائے نہیں، اور جہاں نہیں چلانی چاہیے وہاں چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس وقت جو شروع میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ دیکھیے اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ قوم کو اس بات میں الجھا کر وہ دوسری طرف جو کام ہو رہا ہے وہ بہت باریک کام ہو رہا ہے، اس پہ توجہ دیجئے۔ یہ آئینی ترامیم کے ذریعے پاکستان کو بالکل پیرالائز کر دیں گے، اس کی کوشش میں ہیں، اس کو ایکسٹینشن دیں گے قاضی فائز عیسیٰ کو، اور پھر اپنی بھی ایکسٹینشن لیں گے۔ پاکستان کو یہ ایک پولیس اسٹیٹ بنائیں گے بہت بڑی قسم کی۔ یہ طویل عرصے تک حکمرانی کا خواب ہے ان کا کہ میں لمبے عرصے تک وہ کروں، ریکارڈک کے خزانے بیچوں۔ ابھی تک ان کے ہاتھ کوئی بڑی چیز لگی نہیں ہے، اور ان کو ابھی تک شہباز شریف ہوں یا محسن نقوی ہوں، ان جیسے دوست جو ہیں وہ ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں تھوڑی سی اور ایفرٹ کیجئے، حکومت چل جائے گی۔ حکومت فیل ہو چکی ہے، جس گاڑی کے چاروں ٹائر برس ہو چکے ہوں، اب آپ کے دوست اگر کہ نہیں تم چلاؤ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، ارے خود بھی مرے گا آپ کو بھی مروا دے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے قومی اسمبلی میں، جس پہ آپ کو بہت ایمفیسائز کرنا چاہیے، قومی اسمبلی میں تو انہوں نے وہ مخصوص نشستیں نہیں دے رہے
جو ان کا حق بنتی ہے پی ٹی آئی کا، اس کے علاوہ 20-22 نشستیں چھین کر مزید 2/3 میجورٹی کے لیے نون کو دلوا رہے ہیں قاضی صاحب۔ قومی اسمبلی میں تو سمجھ لیے آلموسٹ انہوں نے نمبر پورے کر لیے۔ سینٹ میں کھیل ہے ابھی باقی، اور اس میں جو ہے وہ یہ ملا جی جو ہے، ملا نے اگر اس مرتبہ غداری کی نا قوم کے ساتھ تو اس کے بخی قوم کو چاہیے وہ تھوڑ دیں۔ ان کے 5 ووٹ جو ہے نا سینٹ میں، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ویسے تو ابھی وہاں پہ بھی الیکشن ہونے کے پی میں، سینٹ کی 11 سیٹیں، اگر اس میں سے زیادہ جیت جائے پی ٹی آئی تو گیم آسان نہیں ہوگا ان کے لیے، لیکن اس کے علاوہ 3 انڈیپینڈنٹ ہیں، 3 عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں، تو یہ سارے چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے سینٹ میں بھی اپنا کھیل جما دیا، اور وہ اس میں تیز ہے خرید فروخت میں زرداری، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کہاں سے ان کو روکیں گے؟ کس جگہ سے ان کو روکیں گے؟ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں تو کر لیا انہوں نے آلموسٹ، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو وہ قانونی جنگ لڑتے رہنا ہے۔ اس وقت توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے، اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ فیض حمید بے قصور ہے یا قصوروار ہے۔ ارے سب قصوروار ہوتے ہیں، اس پوسٹ میں جتنے آئے ہیں ایسے ہی لوگ آتے ہیں، اسی کردار کے لوگ آتے ہیں، اور یہ ان کا معاملہ ہے، وہ اپنے گھر میں رکھیں، ملٹری کورٹس میں لے جائیں، ان کو لے جا کے ان کو چلائیے اور ان کو انصاف دیجیے یا انصاف کیجیے، جو جی چاہے کیجیے۔ آپ کی ہماری توجہ ہے وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ عمران نے کہا ہے کہ اب فائنل کال ہے، اب لوگوں کو باہر نکلنا ہے، اور ایک ڈنڈے کے اوپر پاکستان کا فلیگ، نیچے پی ٹی آئی کا، اور ہر گلی ہر محلے سے نکلنا ہے۔ اس پہ آپ کی کیا پالیسی ہے، کیا اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہے، اس کو کیسے کامیاب بنانا ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ سینٹ میں ان کو کیسے روکنا ہے، ملا جی کو کیسے راضی رکھنا ہے تل کہ یہ پروگرام جو ہے ان کا فیل ہو جائے، اس طرح زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ فیض حمید نے وہ ٹاپ بلڈر کے ساتھ کیا کیا وہ بھی سنا ہے بہت، ایک سب بد کردار لوگ چھائے ہوئے ہیں پاکستان میں، ہر ڈائریکشن میں چھائے ہوئے ہیں۔ بد کرداروں کا بد کرداروں سے جھگڑا ہے بھائی، وہ جانے۔ آپ کو تو پاکستان کو بچا کے آگے نکلنا ہے نا، آپ کو تو کیپٹن کے ساتھ چلنا ہے، تو آپ فوکس رہیے۔ اگر ان کی طرف یہ چاہتے یہی ہیں کہ آپ کی توجہ ہٹا دیں، تاکہ وہ جذبہ جو آپ کے اندر اس وقت پیدا ہو رہا ہے بنگلہ دیش کو دیکھنے کے بعد، ارشد ندیم کی فتح کے بعد، جو جذبات عزت نوجوان کے پیدا ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں۔ تو یہ کس کی ڈیوٹی ہے کہ ہم دیا جلائے رکھیں؟ کیا اچھا کہا تھا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے، تو اپنا فرض ادا کیجئے، اس طرف سے اٹھیے، اس طرف آئیے جہاں پہ یہ نمبرز پورے کر کے آپ کو شکست دینا چاہتے ہیں، توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔